رحیم یار خان سے خبر ہے، جہاں پر الشفا ہسپتال وائرلیس پل میں 22 سالہ خاتون نوشین بی بی کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آ گیا۔ شوہر محبوب کے مطابق نوشین روٹین چیک اپ کے لیے ہسپتال آئی تھی، جہاں ڈاکٹر کی جانب سے فوری آپریشن کا مشورہ دیا گیا اور مریضہ کے جان کو خطرہ قرار دیا گیا۔ محبوب کا دعویٰ ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر نوشین کا آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے بعد مریضہ کو اٹینڈنس کے حوالے کر دیا گیا، تاہم کچھ دیر بعد اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ شوہر کے مطابق شور و واویلا ہونے پر ڈاکٹر دوبارہ پہنچی اور نوشین کو آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں تشویشناک حالت میں اسے شیخ زاید ہسپتال منتقل کرنے کا کہا گیا، جہاں نوشین بی بی دم توڑ گئیں۔ دوسری جانب الشفا ہسپتال کے مالک جمشید کا موقف ہے کہ نوشین کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی اور وہ ہسپتال سے بالکل صحیح حالت میں گئی تھی۔ واقعے کے حوالے سے شوہر اور ہسپتال انتظامیہ کے موقف میں واضح تضاد سامنے آیا ہے۔ موت کی اصل وجہ تحقیقات، طبی ریکارڈ اور متعلقہ حکام کی رپورٹ کے بعد ہی سامنے آ سکے گی۔ مرحومہ کے شوہر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نادیہ ثاقب، ہیلتھ کیئر کمیشن کمشنر بہاولپور ڈی سی رحیم یار خان سے فوری انصاف کی اپیل کر دی۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر حافظ بابر علی نے درخواست موصول ہوتے ہی ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے الشفا ہسپتال سیل کر دیا۔ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مرحومہ کے خاوند محبوب علی اور بھائی کی دھوم پلس نیوز سے خصوصی گفتگو رپورٹ پیش کریں امیر فیصل علی، انچارج نمائندگان دھوم پلس نیوز پاکستان۔ کیا بتائیں گے آپ، کیا وقوع پیش آیا آپ کی مسز کے ساتھ، کیا ہوا، ذرا ہمیں تھوڑا سا بریف کریں گے؟ جی سر، میں 3/8/2026 کو ایک روٹین وائز جو یعنی منتھلی چیک اپ ہوتا ہے، اس کے لیے میں لیڈی ڈاکٹر صبا ارم کے پاس گیا ہوں کہ ابھی یعنی کچھ دن رہتے بھی ہیں ڈیلیوری کو، چلیں کچھ دن پہلے ہم ساتھ ساتھ چیک اپ کرواتے رہیں۔ جیسے گئے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر صبا ارم نے ہمارا چیک اپ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے نام یعنی بچے کو پانی کی کمی ہے تو فوری ڈرپ لگوائیں۔ میں نے کہا چلیں لگا دیں ڈرپ۔ ابھی ڈرپ لگی ہوئی تھی، 10 منٹ گزرے تھے تو جمشید نامی شخص ہے جو ہاسپٹل الشفا ہاسپٹل کا مالک ہے، وہ آ گیا ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر صبا ارم کے روم میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے اندر جا کے جو بھی بات وغیرہ کی، اس کے بعد وہ باہر آیا یعنی میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگ گیا ہے کہ آپ کی یعنی بچے کو پانی کی کمی ہے تو آپ فوری آپریشن کروائیں۔ مجھے چونکہ گھر سے بھی امی والوں نے کہا کہ بھیجا ہوا تھا کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے ہیں، یہ آپ سے کہیں گے کہ آپ آپریٹ کرواؤ، لیکن آپ نے نہیں کروانا۔ میں نے اسی ٹائم ہی منع کر دیا کہ نہیں، میں نے نہیں آپریٹ کروانا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میں ابھی 1-2 کال کر رہا تھا، وہ جمشید نامی شخص سیدھا یعنی جہاں پہ میری وائف کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اس کے روم میں چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے اس نے یعنی کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپریٹ کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ بیچاری اس ٹائم تھوڑا سا رونے دھونے لگ گئی، مجھے بلا لیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو ایسے کہنے لگ گئے ہیں۔ پریشانی کا عالم بنا ہوا تھا، جب یکدم انہوں نے مجھے یعنی پریشانی کر دیا تو میں نے انکاری کے باوجود بھی میں نے پھر بھی انکار کر دیا، کہتے نہیں پھر اس کی ذمہ داری اب آپ کی ہوگی۔ میری انکاری کرنے کے باوجود انہوں نے وہ 20 منٹ جسٹ ڈرپ لگائی ہے اور اس کے بعد کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہ کیے، نہ کوئی مزید اس کے کوئی جگر کا ٹیسٹ، نہ کوئی ارکان کا ٹیسٹ، کچھ بھی نہیں کیا۔ کرنے کے باوجود وہ او ٹی میں لے گئے اور ٹھیک 40 منٹ بعد بیبی کو لے کے میرے ہاتھ میں لے آئے ہیں۔ جب بیبی کو دیکھا ہے تو گھر والے بھی آ گئے تھے، تب تک انہوں نے مطلب ان کا تو تجربہ تھا عمر سے ان کا کافی زیادہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بچہ تو ٹائم سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ پھر مجھے جمشید نامی شخص نے یہی کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو آکسیجن کی، جمشید نامی شخص جو ہے یہ ہسپتال کا مالک ہے؟ جی مالک ہے ہاسپٹل۔ جو لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی ہے اس کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ بس اس نے ہائر کی ہوئی ہے ڈاکٹر۔ وہ خود کیا کرتا ہے؟ وہ فارمیسی کو یعنی سنبھالتا ہے، بیسیکلی وہ ایک میٹرک پاس بندہ ہے، نہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈگری ہے نہ کوئی چیز ہے، لیکن آپریٹ کے اندر یعنی آپریشن وغیرہ بھی وہی کرتا ہے۔ آپریٹ جو ہے لیڈی ڈاکٹر نے کیا ہے۔ میں نے اسی بات کے لیے جب آپریشن کے لیے لے کے جا رہے تھے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کوئی لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ جائیں گی؟ کہتے وہ لیڈی ڈاکٹر کے روم کے اندر سے ہی ایک اور دروازہ لگا ہوا ہے تو وہ او ٹی کی طرف ہے، تو لیڈی ڈاکٹر اپنے روم سے ادھر چلی جائیں گی۔ شیخ زاید آیا ہوں تو شیخ زاید والوں نے کہا آپ اس کی میڈیکل رپورٹ جو آپ نے جہاں سے آپریٹ کروایا ہے وہاں پہ لے آئیں۔ میں دوبارہ گیا ہوں ان کے پاس، اس جمشید نامی شخص کے پاس، کہ مجھے اس کی رپورٹ دیں جو آپ نے اس کے ٹیسٹ جو کہ انہوں نے کیے ہوئے نہیں تھے۔ تو وہ کہتا کہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے تو آپ چلو۔ میں وہی پریشانی کے عالم میں پھر بھاگ کے آ گیا ہوں، لیکن کوئی بندہ نہیں آیا، انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا۔ اگر ٹیسٹ ہوتے تو وہ پھر رپورٹ لے کے آتے نا، ان کے پاس تو کوئی رپورٹ تھی ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی سر آخر کار میں نے سر اپنی وائف کو سر کھو دیا ہے۔
خون کے بلڈ کی بوتلیں مانگی ہیں سر, 8-10 بوتلیں مانگی ہیں انہوں نے. وہاں جو عملہ دار جو وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ ترسی کرتے ہوئے سر انہوں نے کہا کہ سر میرا بلڈ چیک کرو, شاید میرا بلڈ میچ ہو جائے. وہیں پہ ہم نے خون ارینج کیا, سب کو ان کو دیا, مگر سر وہ 80-90% ایکسپائر تھی. تو پھر پیشنٹ کیسے بچنے کے چانسز ہی نہیں تھے. وہ وینٹیلیٹر پہ رکھا, کچھ رکھا, انہوں نے یہی کہا کہ جی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو لہٰذا ان کا میرا اعلیٰ عہدیداران سے یہی مطالبہ ہے کہ سر ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے, ان کے اوپر دفعہ 302 کا کیس کیا جائے, ان کا لائسنس کینسل کیا جائے اور ان کی ہاسپٹل سیل کی جائے. ان کا سارا اسٹاف جتنا بھی ہے سر وہ نااہل ہے سر.